بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ محبت کی ایک بے مثال داستان۔ وہ ایک گمنام بوڑھا شخص تھا جسے اپنی مادری زبان بلوچی کے علاوہ کوئی اور زبان نہ آتی تھی۔ عربی تو کیا، اسے اردو تک نہ آتی تھی۔ اس کی ساری زندگی دوسروں کی بکریاں چراتے ایک جھونپڑی میں گزری تھی، جھونپڑی جو اس کی اپنی زمین پر نہ تھی، سردار کی زمین پر مجبور اور موسموں کی شدت سے شرمسار کھڑی تھی۔ جھونپڑی بس ایسی تھی کہ آسمان سے ساری دھوپ، ساری گرمی، سردی اور بارشوں کا سارا پانی اس میں سے گزر کے بابا جی پر آ برستا تھا۔ بابا مگر اسی میں خوش تھے۔ شکوہ کیا ہوتا ہے، شاید بابا یہ جانتا بھی نہ تھا جتنا میسر تھا۔ اس سے زیادہ کی اسے پرواہ بھی نہ تھی، نہ اس بات کی پرواہ کہ اس کے پاس پکا چوڑ موسموں سے بچانے والا کوئی کچا کوٹھا تک تھا، نہ اس کا ملال کہ اس کے پاس زیست کرنے کو معمولی سا سامان بھی نہ تھا، نہ اس کی فکر کہ اس کا روزگار بس اجرت پر دوسروں کی بکریاں چرانا تھا۔ اس کے سوا کچھ نہ تھا۔ عجیب شخص تھا کہ وہ بکریاں چرانے کی انبیاء کی سنت پر ہی عمل پیرا نہ تھا۔ اس کے دل میں ایک اور سنت بھی چپکے پل رہی تھی اور بڑھ رہی تھی۔ وہ آرزو تھی سونے کا گھر دیکھنے کی آرزو، زیارت بیت اللہ کی سعادت پا لینے کی انبیاء کی سنت، نبی کی بستی سے آنکھیں ٹھنڈی کر لینے کی سعادت کی آرزو۔ زادِ راہ اس کے پاس کیا ہوتا کہ جس کے پاس ذات زندگی ہی نہ تھا، مگر تمنا تھی اور بڑی منہ زور تمنا تھی۔ وہ بکریاں چراتا رہا، اجرت پر چرائی بکریوں سے اپنے حصے کے بچے وصولتا رہا۔ جو ہی کوئی ایک اور بچہ اس کے حصے میں آتا، اسے لگتا سونے کا گھر اس کے نصیبے کے کچھ اور قریب آ لگا۔ وہ ہر ایسے اجرت میں آئے بچے کے ساتھ سونے کا گھر دیکھنے کی اپنی خواہش بھی پالتا رہا۔ پھر ایک دفعہ جب تن پر اچھے کپڑے نہ تھے، پاؤں میں مناسب جوتا نہ تھا، جھونپڑی میں موسموں کی شدت روکنے کی موزوں صلاحیت نہ تھی، اس کے پاس بکریوں کی اجرت کے کچھ پیسے جمع ہو گئے، تب اس کا چاؤ دیکھا نہ جاتا تھا کہ اس کے دل نے الارم بجایا، سونے کا گھر دیکھنے کا ٹائم آ گیا۔ عشق کے امتحان مگر ابھی اور بھی تھے، ابھی محبوب کے ہاں حاضری کا ٹائم نہ آیا تھا۔ انسانیت پر کورونا کا امتحان آ گیا تھا۔ اس نے رضا کی گردن جھکائی اور تمنا بغل میں داب لی۔ وہ انتظار کی سولی پہ ٹنگ گیا۔ کورونا گزرا تو در محبوب تک جانے کے لیے زیادہ راہ اور بڑھ گیا تھا۔ اسی دوران اس کے پاس مگر کچھ بکریاں آ گئی تھی۔ ان بکریوں کا عمر بھر کے جمع پونجی کا، زندگی بھر کی محنت کا، اور بھلا کیا مصروف ہو سکتا ہے۔ اس نے بکریاں بیچی اور در-یار دیکھنے کو چل دیا، نہ ساتھ کوئی ساتھی اور نہ رشتہ دار، مگر اس راہ کا ہر مسافر اپنے ہی تو ہوتا ہے۔ ایک تھیلا بغل میں دابے، بالآخر ایک سویر وہ سونے کی مدینے میں کھڑا تھا۔ اسے اپنے نصیبے پر یقین نہ آتا تھا۔ وہ ڈل کے کندھوں کے ساتھ بہت آرام سے حرکت کرتا تھا کہ یہ مدینہ تھا جہاں بایزید بھی سانس گھوم کر بیٹھے۔ وہ مدینہ بلوچستان کی ایک جھونپڑی کا باشندہ مدینے کی شان دیکھ کے دنگ رہ گیا۔ آہ، کہاں فقیر عجم اور کہاں سلطان عرب! اسی حیرت میں گم وہ اپنی کل متاع، اپنا جوتے اور جوڑے والا تھیلا بھی گم کر بیٹھا۔ عین یہی وہ لمحہ تھا جب وہ کلک ہو گیا، جب وہ اپنے تن کے آخری چیتڑے بھی سونے کے در پہ گم کر بیٹھا تھا، تو عین یہی وہ لمحہ تھا جب عرش والے کا اس سادہ مزاج محبت کے معراج پر التفات اور قبول عام برس اٹھا تھا۔ عین اسی لمحے آسمانی میڈیا حرکت میں آیا اور صحابہ کے حلیے والا بزرگ کے نام سے وہ عرب و عجم کے میڈیا پر وائرل ہو گیا، گویا جبریل کے ذریعے عرش سے اس بندے کے قبول عام اور محبوب عوام و خواص ہونے کا اعلان ہو گیا۔ اب خود اسے معلوم نہ تھا کہ وہ جو اپنی تئیں گم ہوا پھرتا ہے، اس سے زیادہ مدینہ اور اہل مدینے کی دنیا میں مشہور کوئی نہیں۔ سبھی جانتے ہیں کوئی 30 لاکھ کے قریب اس بار زائرین ارض مقدس میں تھے، ان میں کروڑ پتی بھی ہوں گے اور ارب پتی بھی۔ وہاں 3 دفعہ کا وزیر اعظم بھی تھا اور جانے کون کون رستم زماں، محدث زماں وہاں موجود تھا۔ جو بھی تھا گمنام ہی تھا، یہاں کا مشہور شخص اور زبان زد عام شخص، مگر آج کے دن ایک ہی تھا، اور وہ تھا وہ بابا جو 15 سال سے لوگوں کی بکریوں کے ساتھ اپنی ایک تمنا پال کے یہاں آ کے گم ہو گیا تھا۔ وہ بکری پال تھا تو یقیناً اس کا مالک بھی تو بڑا لجپال تھا۔ اس نے اسے فرش سے اٹھایا اور عرب و عجم میں نامور کر دیا، تاجروں اور تاجوروں سے زیادہ تاجور
کر دیا۔ اب عرب و عجم سے اس بابے کو پکارا جا رہا ہے۔ میڈیا اور عرب کے مخیر حضرات حج پہ بلانے کو اس کے پیچھے پڑے ہیں۔ ہم تم کی خدا نے ڈیوٹی لگا دی کہ اس کی کہانیاں کہیں اور سنیں اور سنائیں، سارے پڑھے لکھے ایک ان پڑھ کی کہانی سنیں اور سنائیں۔ اللہ اللہ، یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ تو صاحب و عرض کھیتے یہ قصہ ہے محبت کی ایک بے مثل داستاں کا، اور بے مثل محبت پر مالک کی لازوال عطا کا قصہ۔ باقی سب تفصیل سے ہے، صرف تفصیل۔ خدا حافظ۔